بسم الله الرحمن الرحيم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے انگریزی کیلنڈر کے حساب سے نیا سال شروع ہوا، یعنی 2020 ختم ہوا اور 2021 کا آغاز ہوا۔ کسی سال کا اختتام یا کسی سال کا آغاز کسی بھی اعتبار سے قابل مبارکباد نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام کے اندر مبارکباد دینا جائز ہے، بلکہ منع ہے، سخت حرام ہے۔ عیسائی دنیا کے اندر جب بھی 31 دسمبر کی رات آتی ہے تو رات کے 12 بجنے کا انتظار ہوتا ہے، اور جیسے ہی 12 بجتے ہیں وہ ہنگامے، وہ شور شرابے، وہ پٹاخے اور کیک کاٹنا، آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا، الغرض اتنا ہنگامہ ہوتا ہے آدھی رات کہ کوئی کیا کہے اور سننے والا کون ہے۔ اور ان عیسائی لوگوں کے اوپر یا غیر اقوام نوجوانوں کے اوپر ہمیں افسوس نہیں، بلکہ ہمارے مسلم نوجوان جو اسلام سے ناآشنا ہیں، قرآن کی تعلیمات سے دور ہیں، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر دنیاوی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں یا نہیں کیے ہوئے، وہ بھی ان تقاریب کے اندر جاتے ہیں اور موج مستیاں کرتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی ہماری شریعت کے اندر یہ سال منانا جائز نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مناتے نہیں، بلکہ ہم تو جشن کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ کیا شریک ہونا بھی گناہ ہے؟ ہاں، اسلام کے اندر اگر کوئی ایسا جشن ہے کہ جس جشن کی اجازت شریعت نہیں دیتی تو اس کے اندر شریک ہونا بھی منع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور کے اندر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، تابعین، تبع تابعین کے دور کے اندر کیا نئے سال نہیں آئے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر نئے سال نہیں آئے؟ آئے ہیں، یقیناً آئے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 63 برس کی ہوئی اور 63 سال نئے آئے، صحابہ کرام کے دور کے اندر آئے، تابعین، تبع تابعین کے دور کے اندر آئے، لیکن کوئی ہمیں بتائے کہ کسی صحابی نے یا کسی تابعین تبع تابعین نے
یا کسی نبی نے نئے سال کا جشن منایا ہو؟ کسی سال کے اختتام ہونے سے یا کسی سال کے آغاز ہونے سے جشن منانا بے معنی ہے، اس کے کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ چلو اگر ہم جشن منا رہے ہیں گزشتہ سال کی کارروائیوں کے اوپر، تو گزشتہ سال آپ کو معلوم ہے کہ کتنی اندھیری کے اندر گزرا۔ کیا ہم جشن منائیں گے 2020 میں اس لیے کہ کورونا کی وجہ سے ہماری مسجدیں بند ہوئی، کورونا کی وجہ سے ہمارے مدارس اسلامیہ بند ہوئے؟ کیا ہم جشن منائیں گے 2000 سال میں اس وجہ سے کہ بہت سارے علماء کرام، ہزاروں علماء کرام، جید علماء کرام کورونا کی وجہ سے انہوں نے اس دنیا کو لبیک کہہ دیا اور وہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس پہنچ گئے، ان کو موت واقع ہو گئی؟ کیا ہم جشن منائیں گے 2020 کا اس وجہ سے کہ ہمارے بہت سارے اسلامی قوانین کو ختم کر دیا گیا، طلاق ثلاثہ کے مسئلے کو ختم کر دیا گیا؟ اسی طریقے سے عورتوں کے حج کے اندر محرم کے ساتھ جانے کو ختم کر دیا گیا؟ کیا ہم جشن منائیں گے 2000 سال میں اس وجہ سے کہ ہمارے کسان مزدور ان کے اوپر ظلم و زیادتیاں ہوئی اور وہ راستوں کے اندر چوراہوں کے اندر سردی میں ٹھٹک رہے ہیں، نہ دھوپ ان کے لیے مانے ہے نہ سردی ان کے لیے مانے، اور بہت سے کسان حضرات بھوکے مر رہے ہیں، تقریباً 16-17 کسان مر گئے ہیں اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی؟ تو کیا ہم جشن منائیں گے 2000 سال کا اس وجہ سے کہ کورونا کی وجہ سے بہت سارے مسافرین مر گئے، سفر کے اندر مر گئے، بھوکے مر گئے اور ان کے پیروں کے اندر زخم ہو گئے؟ کیا ہم اس وجہ سے 2000 سال کے اختتام کے اوپر جشن منائیں گے؟ تو پھر ہم کس وجہ سے جشن مناتے ہیں؟ کیا جو نیا سال شروع ہوا ہے اس وجہ سے جشن مناتے ہیں؟ وہ بھی بے معنی ہے، کیونکہ 2021 کے اندر کیا ہونے والا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اور جو چیز ہمیں معلوم نہیں ہے اس کے اوپر جشن منانا، اس کے اوپر خوشی منانا بے معنی ہے، بے غرض ہے۔ ہمیں کیا معلوم 2021 میں کیا ہونے والا ہے؟ تو ہم بیکار جشن منا رہے ہیں۔ یہ جشن منانا کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں، غیروں کے اوپر ہمیں افسوس نہیں، انگریزوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر، یہودیوں کے اوپر، غیر اقوام کے اوپر ہمیں افسوس نہیں، لیکن ہمیں افسوس ہے ان نوجوانوں کے اوپر کہ جن کے دائیں کان میں اذان دی گئی اور بائیں کان میں جن کے تکبیر اللہ اکبر سنائی گئی، اور جو اسلامی گھرانوں کے اندر پیدا ہوئے وہ نوجوان آج وہ آدھی رات تک جاگ کر کے جشن مناتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور کے اندر سال ختم ہوئے، دن ختم ہوئے، ایام ختم ہوئے، ہفتے ختم ہوئے، مہینے ختم ہوئے، کسی قسم کا بھی کوئی جشن نہیں۔
تو کسی بھی اعتبار سے نئے سال کا جشن منانا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، بلکہ گناہ ہے اور حرام۔ کیا ہمارے پاس ہمارے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ موجود نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تاریخ موجود نہیں ہے؟ کوئی ایک واقعہ بتا دیجئے۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انگریزی سال نظام شمسی سے چلتا ہے، اور ہجری سال یعنی محرم الحرام، صفر المظفر، یہ نظام قمری سے چلتا ہے۔ اور سورج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا، چاند بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نظام ہجری پسند آیا اور یہ مسلمانوں کو عطا کر دیا۔ سارے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جمعے کا دن پسند آیا تو جمعے کا سردار بنا کر کے جمعے کے دن کو مسلمانوں کو دے دیا۔ یہودیوں سے کہا گیا کہ تم بھی اپنا ایک دن چن لو، انہوں نے ہفتے کا دن چن لیا۔ عیسائیوں نے اتوار کا دن چن لیا، اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دن جمعے کا دیا گیا، اور جمعے کو کہا گیا جمعۃ المبارک۔ اور ایک حدیث میں اس دن کو عید کا دن بھی قرار دیا، اور وہ عید کا دن اس وجہ سے قرار دیا کہ اس دن کے اندر ایک گھڑی ہے کہ جس گھڑی کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور آج جمعے کے دن جو انسان زیادہ سے زیادہ درود شریف جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہنچاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس انسان کی سفارش کروں گا قیامت کے دن۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان زیادہ سے زیادہ درود شریف بھیجتا ہے میرے اوپر، تو وہ میرا پڑوسی ہوگا جنت میں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کا اشارہ دے کر کے سمجھایا کہ وہ میرا پڑوسی جنت میں اس طریقے سے ہوگا جس طریقے سے یہ دو انگلیاں ہیں، ایک شہادت کی انگلی اور ایک اس کے بازو والی انگلی، جتنے یہ قریب ہیں میرا امتی میرے قریب اتنا ہوگا، اور وہ امتی جو زیادہ سے زیادہ درود شریف کا نذرانہ جمعے کے دن بھیجتا ہوگا۔ اس وجہ سے یہ عید کا دن ہے، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ہماری سفارش فرماتے ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دنوں کا آنا جانا، یہ راتوں کا آنا جانا، مہینوں کا آغاز، مہینوں کا اختتام، اور اسی طریقے سے سال کا آغاز ہونا اور سال کا اختتام ہونا، یہ کسی بھی اعتبار سے قابل مبارکباد ہے ہی نہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لغو باتوں سے بچے، بیکار باتوں سے بچے، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اور انسان مسلمان اسلام کو اپنائے ہوئے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار باتوں سے بچے، لغو باتوں سے بچے۔ اور لغو باتیں کیا ہیں؟ نئے سال کی خوشی منانا لغو بات، نئے سال میں چراغاں کرنا لغو بات، اور نئے سال کی خوشی میں کیک بانٹنا، مٹھائیاں بانٹنا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر بولنا، یہ تمام کی تمام چیزیں لغو باتیں ہیں۔
اور یہ اسلام کی خوبی نہیں ہے، انسان کو گنہگار بنانے والی چیزیں ہیں۔ کتنے نوجوان گزشتہ رات ان محفلوں کے اندر شریک ہوئے، ہمارے مسلمان نوجوانوں کے اوپر رونا آتا ہے۔ غیروں کے تعلق سے ہم نہیں کہیں گے، بلکہ ہم ہمارے مسلمان نوجوانوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ بیکار باتوں میں، بیکار لغویات کے اندر ہم لوگ کیوں الجھتے ہیں؟ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، ہمارے آرام کو تج کرتے ہیں۔ اللہ نے رات کو بنایا ہے آرام کے لیے۔ قرآن شریف میں اللہ نے قرآن میں ایک آیت نازل فرمائی، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ ہم نے رات کو لباس بنایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معاش یعنی ذریعے معیشت کے لیے بنایا۔ تو جو رات اللہ نے لباس بنائی، جو رات اللہ تبارک و تعالی نے آرام کی چیز بنائی، اس رات کو ہم ان لغو کاموں کے اندر صرف کر دیتے ہیں۔ ہمارے مسلم نوجوان ان لغو بیکار باتوں کے اندر اس قیمتی وقت کو خرچ کر دیتے ہیں اور اپنے سرمایے کو بھی خرچ کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے سرمایے کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے سرمایے کو، اپنے پیسے کو فضول کاموں میں خرچ مت کرو۔ قرآن شریف میں 15ویں پارے کی آیت ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو کیا ہم اپنے سرمایے کو خرچ کر کے ان لغو کاموں کے اندر اپنے بہترین پیسے کو خرچ کر کے کیا شیطان کا بھائی بننا چاہتے ہیں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت پابندی کی ہے ان چیزوں کے اوپر، اور ہمیں محاسبہ نفس کرنے کے لیے کہا ہے کہ جو ایام گزر گئے، جو دن گزر گئے، جو لمحے گزر گئے، ان پہ افسوس کرو۔ آپ لوگ ان پہ خوشی مناتے ہیں، ان پہ افسوس کرنا چاہیے۔ ایک شاعر کہتا ہے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، غور سے سننے کا مقام ہے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں کہ جشن بہار ہو، یعنی نادان یہ کہہ رہے ہیں کہ سال نو جو آیا ہے اور وہ مبارک بادیاں دے رہے ہیں وہ نادان ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک اینٹ گر گئی ہے ہماری دیوار حیات، یعنی زندگی کی دیوار میں سے ایک اینٹ کم ہو گئی۔ مثال کے طریقے سے یوں سمجھیے، اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں 80 سال کی عمر دی اور اس میں سے ہر سال 1 سال کم ہوتا گیا، تو ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ 80 سال کی عمر میں 1 سال اور کم ہو گیا، اب 89 سال رہ گئے، 5 سال جس کے کم ہو گئے تو سمجھو 75 سال رہ گئے، اور جس انسان کے 25 سال کم ہو گئے سمجھو 45 سال باقی۔ تو ایام جو گزرتے ہیں، سال جو گزرتے ہیں، ان کے اوپر ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ ہماری جو قیمتی زندگی ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قیمتی نعمت عطا فرمائی ہے زندگی کی، اس زندگی کے اندر سے ایک قیمتی سال ہمارا گزر گیا ہے۔ تو ہمیں افسوس کرنا چاہیے گزرے ہوئے اس قیمتی سال کے اوپر، یا ہمیں خوش ہونا چاہیے؟ ہماری زندگی کا تو 1 سال کم ہو گیا ہے،
تو ہمیں افسوس کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ سال گزشتہ کے اندر جو گناہ ہوئے ہیں ان کو معاف فرما دے، اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے سال کے اندر ہمیں نیک صالح کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری کوئی نماز نہ چھوٹے اور ہم لوگ سچ بولیں، جھوٹ ہماری زبان سے نہ آئے، ہم لوگ چوری نہ کریں، ہم لوگ شراب نہ پئیں، ہم لوگ لغویات کے اندر نہ جائیں، بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر چلیں، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے اوپر چلیں۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سال نو جو آ رہا ہے اور آ گیا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی غلط کام اس کام کے اندر نہ ہو اور اس سال کے اندر کوئی بھی غلط کام نہ ہو، ہمارا یہ داعیہ ہونا چاہیے اور یہی تقاضا ہونا چاہیے۔ تو یہی میرا پیغام ہے آپ حضرات سے، سال نو کے پہلے دن کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قیمتی سرمایہ کی اور اس زندگی کے ایک ایک لمحے کی بہترین قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔